علیزہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتی ہی ہے کہ زرخان دروازے کو لاک کرتا ہے۔ دروازے کو بند کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور کیا کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ دروازہ بند ہوتا دیکھ اسے کھولنے کے لیے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی جاتی ہے، فی الحال زیادہ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا رومانس کرنے کا ارادہ ہے۔ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا علیزہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدموں کو دیکھتے کہتا ہے، زرخان کو اپنی طرف آتا دیکھ اس کی قید میں آنے سے پہلے ہی نکلنے کے لیے کمرے سے باہر جانے کے لیے بڑھتی ہے، پر چند قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ زرخان اس کی جانب مڑتا، اس کی پیٹھ کے گرد اپنے آئینی بازو کا حصار باندھتا علیزہ کے قدموں کو روکے اسے کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی پن کر دیتا ہے۔ دروازے سے پن کرتا علیزہ کے بے حد نزدیک آتا اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، علیزہ کی راہ فرار کے راستے بند کر دیتا ہے۔ زرخان کو ایک بار پھر اپنے اتنا نزدیک دیکھ کر علیزہ کی سانسیں رک جاتی ہیں، وہ پلکیں اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سانس لے لو میری جان، کیونکہ ایک بار میں تمہارے ان ہونٹوں پر قابض ہو گیا تو سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ علیزہ کو سانس روکے دیکھ علیزہ کی گردن سے اس کے بال ہٹاتا اس کی گردن پر جھکے اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں کرے نا۔ زرخان کے لمس کو محسوس کرتی تل ملاتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہوئے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیتی ہے، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو کرنا باقی ہے، ابھی ان ہونٹوں پر قابض ہونا باقی ہے۔ کہتے ہی علیزہ کو بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے اسے کمر سے پکڑے مضبوطی سے بھینچتے ہوئے اپنے سینے میں قید کرتا ہے۔ اسی پل میں اس کے لبوں پر شدت سے قابض ہوتا علیزہ کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو خود میں بسانے لگتا ہے۔ علیزہ اپنے دوپٹے کو چھوڑے زرخان کے سینے پر ہاتھ رکھے اس پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگتی ہے کہ زرخان اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لیے علیزہ کو واپس دروازے سے پن کرتا اور شدت سے اس کے لبوں پر قابض ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی شدتوں کو بڑھاتے ہوئے علیزہ سے اس کی سانسیں چھیننے لگتا ہے، پر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ سنیں؟ امایا دھیمی سی آواز میں آریان کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ سنائیں؟ آریان امایا کی آواز پر اس کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہتا ہے۔ امایا کو بکھری حالت میں بنا دوپٹے کے اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس کا مکمل رخ خود بخود اس کی جانب مڑ جاتا ہے۔ خان کو نہیں بتایا نا؟ اور میں سچی میں چورنی نہیں ہوں، وہ بس اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرنے کے لیے پیسے چرا لیتی تھی، پر سچی 2 دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی جاتی ہے۔ امایا مسلسل بولتی رہتی ہے، جب کہ آریان اس کو سن کر بھی نہیں سن رہا تھا۔ نظریں اس کے چہرے پر تھم گئی تھیں جو اس وقت ہٹنے سے انکاری ہوئی پڑی تھی۔ بولے؟ امایا لہنگا ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آریان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تیز ہوتی دھڑکنوں سے کہتی ہے۔ امایا کی دل کی دھڑکنیں اتنی تیزی سے دھڑک رہی تھیں کہ آریان کو ان کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ انکل؟ شاہ بول سکتی ہو مجھے؟ امایا کہتی ہے کہ آریان گہری سانس بھرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے نہیں بولنا۔ امایا منہ پھلائے کہتی ہے، تو انکل بھی مت بولو، بولنا ہے تو شاہ بولو ورنہ مت بلاؤ مجھے۔ آریان اپنی نظریں امایا سے ہٹاتا امایا کو کراس کرتا کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں آپ کو بلانے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے؟ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے آپ نے، سب چھین لیا ہے آپ نے، اب تو میں آپ کی شکل عمر بھر نہ دیکھوں۔ آریان کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ پیچھے سے امایا دھیمی سی آواز میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے دھیرے سے کہتی ہے۔ امایا کی آواز میں نمی تھی، لہجہ بالکل دھیما سا تھا، پر اندر کمرے میں دروازے پر کھڑا آریان بآسانی اس کی بات سن لیتا ہے، اور سنتے ہوئے وہ پلٹ کر ایک نظر امایا کو دیکھتا ہے جو سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ضروری ہے تمہارے لیے لڑکی، برداشت کر لو سب، صرف 1 مہینے کی بات ہے، جاؤں گا تو تمہیں سب کچھ لوٹا کر جاؤں گا۔ آریان امایا کی پشت کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے، اور کہتے ہی گہری سانس لیے واپس کمرے سے باہر آتا امایا کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لیے داخل ہوتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا، اندر کپڑے ہیں تمہارے، جا کر بدلو اور شکل گم کرو، ناشتہ تیار ہونے والا ہے تمہارا، فریش ہو جاؤ اور ناشتہ کرو جا کر۔ آپ پہلے میرا ہاتھ تو چھوڑیں۔ اپنا ہاتھ زور سے کھینچ کر آریان کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی ایک قدم اور پیچھے کیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ کی لائی ہوئی کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ ہی کپڑے، نہ ہی کھانا، اور کچھ دن تک نہیں کھاؤں گی تو مر نہیں جاؤں گی میں۔ امایا آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتی ہے، اور کہتے ہی بیڈ کی طرف بڑھتی ہے، بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھائے دروازے کی جانب رخ موڑتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہے کہ تم کل رات کی باتیں پھر سے بھول گئی ہو۔
आर्यान अमाया को जाता देख इसकी ज़मीन पर लटकते हुए दुपट्टे को देखते ही कहता है, इसके कदमों को रोक देता है। तुम कल यहाँ किस वजह से रोकी थी, वो याद है ना तुम्हें? अमाया के अमाया के दुपट्टे को ज़मीन से उठाते हुए इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछता है, तुम अपने असल माँ बाप का पता जानना चाहती थी, इसीलिए तुमने अपने खान बाबा की बात ना मानकर मेरी बात मानी थी। तुमने अब्बास पर अपने माँ बाप को खुद तरजीह दी थी। आर्यान अमाया के दुपट्टे को सारा ज़मीन से उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बढ़ते हुए कहता है, नहीं, आपने मुझे इनको मारने की धमकी दी थी, मैंने इसलिए शादी की थी। आर्यान की झुकी नज़रों को देखते हुए अमाया नम लहजे में पर गुस्सीले अंदाज में कहती है, हाँ, धमकी तो दी थी मैंने, क्योंकि तुम भूल गई थी उस वक्त कि तुम्हारे खान बाबा तुम्हारे लिए जितना ज़रूरी हैं उतना वो मेरे लिए भी हैं। मैंने दिन में हज़ारों दफ़ा इसके मुंह पर इसको मारने की धमकी देता हूँ, पर हकीकत में मैं कभी इसे तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकता हूँ। वो अच्छा दोस्त है मेरा, बुरे वक्त का साथी। आर्यन शाह जितना पैसों के लिए ज़रूरी है आर्यन शाह जितना जीने के लिए पैसों को ज़रूरी समझता है, उतना ही तुम्हारे खान बाबा को भी समझता है। आर्यन अमाया का दुपट्टा इसके सर पर उड़ाते हुए धीमे लहजे में कहता है, तो आपने एक और झूठ बोला था मुझसे? अमाया हैरान कुन नज़रों से आर्यन के चेहरे को देखते हुए पूछती है, फिर खान बाबा से झूठ क्यों बोला आपने? इतने सारे झूठ क्यों बोले हैं, जबकि मैं जान चुकी हैं मुझे पसंद तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। फिर क्यों सब कुछ बर्बाद किया आपने मेरा? तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? मैं जैसे नहीं पसंद करता हूँ उसके वजूद को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार देखता हूँ, वो भी तब जब वो शख्स मौत को गले लगा रहा होता है। पर तुम खुद को देखो, बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत खड़ी हो मेरे पास। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है कि तुम इस शाह की जान बन गई हो? अमाया की आंखों में बिना पलक झपकाए देखते हुए अपनी दोनों आईब्रो झुकाते हुए कहता है, एक और झूठ। आपकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। अमाया को आर्यन का कहा हर लफ्ज़ झूठ ही लग रहा था। वो यकीन करने का सोच भी नहीं पा रही थी। और आप फजूल में शराफत से बता देना, मुझसे शादी करने का मकसद क्या है आपका? जहाँ तक मुझे पता है, मैं अल्ट्रा लेवल के गरीब हूँ, माना कि खान बाबा की एक अमीर आदमी की बेटी हूँ, पर मुझे अपनी हकीकत भी पता है। मैं इनकी सगी बेटी नहीं, इसलिए इनकी किसी भी चीज़ पर मेरा कोई हक नहीं है। और मेरे नाम के आगे से इनका नाम भी हटा दें तो मेरा वजूद तो वैसे भी कुछ नहीं। अमाया टूटे लहजे में कहते कहते अपनी नज़रें झुकाए अपने हाथों की तरफ देखती है और अपने खाली हाथों को देखते हुए कहती है, मैं तो बचपन से खाली हाथ थी और अब तक हूँ, तो आपने मुझसे शादी क्यों की है? आंखों में नमी की जगह आंसू लेने लग गए थे, पर जल्द ही खुद को कंपोज करती अमाया गहरी सांस लेते हुए सवालिया नज़रों से आर्यन की आंखों में देखने लगती है, जो टिकटिकी बांधे इसी को देखे जा रहा था। बताएं मुझे क्या चाहिए मुझसे आपको? अपने हाथों की मुठ्ठियां मजबूती से भींचते हुए कहती है, तुम। अमाया की आंखों में देखते हुए आर्यन के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ता है, मुझे तुम चाहिए हो। कल से कितनी दफ़ा बता चुका हूँ और कितनी बार बताऊँ तुम्हें? अमाया से नज़रें हटाते दूसरी तरफ रुख मोड़ते हुए कहता है, क्या आप मुझे बेचना चाहते हैं? मुझे बेचकर पैसे चाहिए आपको? आर्यन की पुश्त को देखते हुए तजस्सुस से पूछती है, बकवास नहीं करो मेरे साथ। बकवास नहीं कर रही, पूछ रही हूँ मैं, एक तवाइफ की बेटी हूँ ना। क्या आप खान बाबा की ज़िंदगी से निकाल कर मुझे वापस वहीं तवाइफों की दुनिया में भेजने के लिए आए हैं आप? मुझे भी तवाइफ बनाना चाहते हैं, मेरे सौदागर बनना चाह। अमाया अभी कह ही रही थी कि आर्यन गुस्से में पलटता हुआ अमाया को बाजू से पकड़े खींचकर सीधा दरवाजे के साथ वाली दीवार से ज़ोर से धक्का देते हुए पिन कर देता है। आज ये बकवास की है मेरे बारे में, आइंदा की ना तो ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। आर्यन दीवार पर हाथ मारते हुए कहता है, अगर ये बकवास है तो मुझे बता दे, मुझसे शादी क्यों की है? क्यों मुझे खान बाबा के सामने झूठा बना दिया है आपने? बोले ना, क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? बोले। क्योंकि मुझे तुम चाहिए थी। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी खूबसूरती मेरे हवासों पर सवार हो चुकी थी। जितनी बार तुम मेरे सामने आती गई, उतनी बार ही मेरा तुम्हें पाने का, अपना बनाने का इरादा मजबूत होता गया। तुम्हें अपनी दस्तरस में लाने का यही वाहिद तरीका था, तुमसे ज़बरदस्ती शादी करना, ताकि तुम बस मेरी बनकर रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में किसी दूसरे मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, अब चाहे वो तुम्हारा खान बाबा हो या तुम्हारे वो खान भाई। तुम पर अगर किसी की नज़र भी पड़ी तो याद है ना, मैं नापसंदीदा लोगों का क्या हशर करता हूँ? आर्यन अमाया की आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ गुस्से में कहता है, कसम खाकर कहता हूँ, अगली दफ़ा बोलकर नहीं करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। इसीलिए शराफत से मेरे पास इसी बंगले में रहो। यहाँ से कदम भी बाहर रखने का सोचा तो साथ साथ ये भी सोच लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए अटल लहजे में कहता हुआ मज़ीद अमाया के नज़दीक नज़दीक बढ़ता है।
اور اس کے پیٹ سے ہاتھ گزارتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنی بازو کا حصار باندھتا امایا کو دروازے سے دور کرتا اسے اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ جس چیز نے مجھے تمہیں حاصل کرنے کے لیے سوچنے سمجھنے سے قاصر کر دیا، اس پر اس قدر ظلم کروں گا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اسی لیے ہر چیز سوچ سمجھ کر کرنا۔ تم دور جانے کی بات اگر تم نے کی تو مجھے غصہ آئے گا اور برداشت تمہیں کرنا پڑے گا ریڈ روز، اور یقین مانو تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ آریان کی ایک ایک بات امایا بے حد خاموشی سے سنتے ہوئے اس کی آخری بات پر اپنا سر جھکا جاتی ہے۔ چینج کر لو ریڈ روز، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میرا ناشتہ کھانے کی جگہ کچھ اور بننے اس سے پہلے آریان بول ہی رہا ہوتا ہے کہ امایا اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے آریان کو خود سے دور کرتی لہنگا ہاتھ میں پکڑے واش روم میں جا گھستی ہے۔ امایا کے جاتے ہی بند دروازے کو دیکھتے ہوئے آریان اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے بالوں کو جکڑے آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتا ہے اور خود کو اور اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ آج تک یہ دل کبھی بڑے سے بڑے نقصان پر، بڑے سے بڑے جھوٹ پر اتنا نہیں دھڑکا جتنا اس ایک پدھی کی موجودگی میں دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ صبر دے مجھے کہ 1 مہینے میں سب کچھ ختم کر کے اس کے ساتھ بنا کچھ غلط کیے اس کی زندگی سے چلا جاؤں۔ آپ جانتے ہیں اب میرے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے اور میرے کتنے دشمن ہیں۔ میری وجہ سے کسی معصوم کا نقصان ہو یہ میں ہرگز نہیں چاہتا ہوں، اسی لیے اس کو عباس سے دور کیا ہے۔ جیسے ہی میرا مقصد پورا ہوگا عباس کو سب کچھ سچ بتا کر چلا جاؤں گا۔ میں بنا اس کا مزید نقصان کیے بس 1 مہینہ سنبھال لیں، پھر میں سب سنبھال لوں گا۔ آریان اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے گہری سانس لیے آسمان سے نظریں ہٹائے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ شیشے کے بڑے بڑے چھت سے لگتے دروازوں کو کھولے اندر داخل ہوتا ہے، جہاں چاروں طرف آریان کے کپڑوں کے 3 پیس سوٹ اور نارمل جینز شرٹ ٹراؤزرز تو تھے ہی، اس کے سامنے الگ الگ جوتوں کے سیکشنز بنے تھے۔ ڈریسنگ روم میں درمیان میں شیشے کے ڈبے میں جس کا دروازہ اوپر کی جانب کھلتا تھا، وہاں آریان کی گھڑیوں کے کف لنکس، ٹائی اور ایک الگ سے سیکشن میں اس کے گلاسز پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی اور اسی کانچ پر ایک شاپنگ بیگ پڑا ہوا تھا جس میں ایک مہرون کلر کی ریشمی فراک تھی جو آریان کے کہنے پر شیروز رات کو لایا تھا، پر حویلی وہ خود نہیں ڈرائیور کے ہاتھ بھیجتا ہے، اور ڈرائیور نوکرانی کو دیے رات کو نکاح کے بعد امایا کی موجودگی میں ہی ڈریسنگ روم میں رکھ کر چلی گئی تھی۔ اسے بتا کر یہ امایا اس کی بات سن کر بھی انسنی کر گئی تھی۔ آریان ڈریسنگ روم میں داخل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نظریں اس کی شاپنگ بیگ پر پڑتی ہیں، جسے دیکھتے ہی آریان اس کی طرف بڑھتا ہے اور شاپنگ بیگ شیشے سے اٹھائے واش روم کے دروازے کے باہر رکھ جاتا ہے، ہلکی سی دروازے پر دستک دیتے ہوئے، اور خود اپنے لیے کپڑے چینج کر کے گیسٹ روم میں شاور لینے چلا جاتا ہے۔ آریان کمرے سے باہر جاتا ہے کہ امایا خود کو کمپوز کیے دروازے پر ہوتی دستک پر دروازہ کھولتی ہے۔ سامنے کسی کو نہ پا کر وہ آگے بڑھتی ہے کہ اس کے پیروں سے بیگ ٹکراتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے امایا پہلے تو اسے زور کی لات مارنے لگی تھی، پر جلد ہی خود کو روکے وہ بیگ کو اٹھائے واش روم میں واپس بند ہو جاتی ہے۔ آریان شاور لیے فریش ہو کر لائٹ گرے کلر کے سوٹ پہنے اپنا کوٹ سائڈ صوفے پر پھینکتے ہوئے خود بڑے سے بنگلے کے بائیں طرف ایک مہرون کلر کے صوفے پر بیٹھے ہوئے صوفے سے پشت ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنے اوپر والی ٹانگ کے پٹ پر شیروز کا پیٹ رکھے ہوئے اس پر ایڈن برگ کی اس بلڈنگ کی معلومات کو پڑھ رہا تھا جہاں کے لاکر تک اس نے پہنچنا تھا۔ 1997 آریان کی نظروں کے سامنے اس وقت صرف وہ نمبر گردش کر رہے تھے، وہ لاکر کے نمبر۔ سر آپ کے ٹکٹس کب کی بک کرواؤں؟ شیروز آریان کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر فلائٹ ٹکٹس دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اس بار میں پرائیویٹ جیٹ سے جاؤں گا، آریان بنا شیروز کو دیکھے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے میں منگوا دیتا ہوں، پر کیا آپ امایا میم کو بنا پاسپورٹ کے لے کر جائیں گے؟ کیونکہ پاسپورٹ بننے میں ابھی وقت لگے گا۔ آریان کو دیکھتے ہوئے صوفے پر تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھتا ہے، پر صوفے سے پشت نہیں لگاتا ہے۔ کتنا وقت؟ دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ۔ شیروز کی مسلسل نظریں آریان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، جب تک یہ پاسپورٹ بنے گا تب تک تو میرا آدھا کام ہو جائے گا۔ امائی کو میں ایسے ہی لے کر جاؤں گا، اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ آخرکار اتنے سال دنیا کے الگ الگ ملکوں کے ساتھ کام کیا ہے، جان پہچان تو بن ہی گئی ہے میری۔ اگر کام پہچان سے نہیں تو جان نکال کر کرنا آتا ہے مجھے۔ آریان ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے شیروز کے چہرے کی جانب سرسری سی نظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور صوفے کے ساتھ پڑے ہوئے چھوٹے سے ٹیبل پر کافی کا کپ اٹھائے لبوں سے لگا جاتا ہے۔ پھر کب جائیں گے آپ؟ کب منگواؤں میں جیٹ؟ شیروز اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آج کوئی کام ہے میرا،
کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہتا ہے جی ہے تو یونیورسٹی میں جانا ہے آپ نے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے اسکالرشپ دینی ہے آپ نے۔ کون سی اسکالرشپ اور میں نے کیوں دینی ہے؟ کپ سامنے والے ٹیبل پر رکھتے ہوئے تجسس سے پوچھتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی آپ کی ہی ہے۔ ڈونٹ وری، آپ کے پیسوں کی اسکالرشپ نہیں ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے کے سلسلے میں اسلام آباد کی کمپنی نے ایک اسکالرشپ آپ کی آرگنائزیشن کے نام سے دی ہے تاکہ نام آپ کا بنے اور آپ متاثر ہو کر ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے مان جائیں۔ شیروز کہتا ہے کہ آریان کہکہا لگا کر ہنستے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آریان شاہ کو متاثر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک آدھی دنیا پر میں اپنی دولت لوٹا چکا ہوتا۔ آریان آئی پیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کافی کا کپ اٹھائے صوفے کو کراس کرتا پیچھے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ بنگلے کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، ہوا کے ساتھ ساتھ گیلی مٹی کی خوشبو اور بارش کے قطرے کھڑکی سے اندر فوار بن کر آ رہے تھے۔ بارش کو خود پر محسوس کرتا آریان کافی کا کپ لبوں سے لگائے الٹا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑکی کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں جائیں گے یونیورسٹی؟ شیروز صوفے سے اٹھتے آریان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں جاؤں گا۔ آریان کا جواب شیروز کو کنفیوز کر جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کلیئر کریں، میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ آریان سے چند فاصلے پر کھڑے ہو کر آریان کا ہاف سائڈ فیس دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے، اب بھی کنفیوزڈ ہو رہے ہو؟ میرے جوابوں کو لے کر مجھے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے تم میں۔ آریان گردن موڑے شیروز کی آنکھوں میں دیکھے بولتا ہے، کیا کروں، ہر بار آپ الجھا جاتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ شیروز اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہتا ہے، ایسا کیا کر دیا میں نے جس سے تم الجھ گئے؟ آریان ایک دم کولڈ انداز میں شیروز کی طرف مڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ چہرہ ہر تاثرات سے پاک تھا، نہ ماتھے پر کوئی بل تھا، نہ ہی آنکھوں میں کوئی احساس۔ آریان کی نظریں شیروز پر تھیں، وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے جواب کو سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ دن میں آپ نے کہا تھا آپ کو سائیں خان کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی ہے، اور پھر اسی رات آپ نے اس سے شادی کر لی، وہ بھی اسے اغوا کر کے، جبکہ میں اور آپ جانتے تھے کہ اگر آپ اس کا رشتہ بھی مانگتے تو سائیں خان آپ کو انکار کبھی بھی نہیں کرتے، کیونکہ امایہ کو سائیں خان کو دینے والے آپ خود ہیں۔ پھر اچانک زبردستی کا نکاح، یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے، اچانک سے اس سے شادی کی وجہ کیا ہے؟ آریان کی آنکھوں میں کولڈ سے تاثرات دیکھتے ہوئے شیروز اپنی بات تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اب اس کے جواب کا انتظار کرتا ہے۔ ہر بات کے پیچھے وجہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیا؟ کافی کا کپ کھڑکی میں رکھتے ہوئے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی ضروری ہوتا ہے، بنا وجہ آج کل کے زمانے میں کوئی کچھ نہیں کرتا۔ مجھے کسی کا نہیں پتا، پر میں بلا وجہ بہت کچھ کر جاتا ہوں۔ مجھے وجہوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی فیصلے کو کرنے کے لیے، بس ایک بار ذہن میں بات آ گئی تو پھر وہ بات پتھر پر لکیر ہے میرے لیے، اور امایہ انہی پتھروں پر کھینچی گئی ایک ایسی لکیر ہے جو بند آنکھوں سے کھینچی ہے میں نے، جو کتنی لمبی ہے اور کتنی واضح ہے کچھ نہیں پتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جو میں نے کیا ہے وہ میرے حق میں بہتر بھی ہوگا یا نہیں۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ مجھے محسوس ہوئی تھی، اور اس کے بعد میرے ذہن میں بس ایک ہی بات آئی تھی کہ اسے حاصل کر لوں، اور پھر میں نے اسے حاصل کر لیا۔ وہ مجھے اپنی لائف کا پرنس سمجھتی تھی، پر مجھے ہیرو بننا یا کہلوانا نہیں پسند ہے۔ میں شکل سے بھلے ہی ہیرو لگتا ہوں، پر یقین مانو حرکتیں اول درجے کے ولن والی ہیں میری، بس لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہیں، وہ بات الگ ہے، اور شاید اسی لیے میں نے اس کی زندگی میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ اب میں اسے ہیرو اور ولن کے درمیان کا فرق سمجھاؤں گا، اور تم جانتے ہو آریان شاہ کو اپنی زندگی سے کھیلنا کتنا پسند ہے، سیاست سے کھیلنے کا اتنا عادی ہو گیا ہوں میں کہ اب میں نے اپنی زندگی سے بھی کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ ایک گہری سانس بھرے آسمان سے زمین پر گرتی بارش کی بوندوں کو دیکھ کر اپنی بات پر خود ہی ہارا سا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں سر، آپ پیسے سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں۔ پھر آپ اپنی زندگی سے اور امایہ میم کی زندگی سے کیسے کھیلنے کا سوچ سکتے ہیں؟ آپ بلینئر ہیں، لیکن آپ کو اور پیسہ چاہیے، آپ سائیکوپیتھ ہیں کیا آپ کی لالچ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی تمنا ہوتی جا رہی ہے آپ کو، شیروز کہتا ہے، اور آریان کا کہکہا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے، تمہیں میں سائیکوپیتھ لگتا ہوں؟ آریان ہنستے ہوئے شیروز کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، اور پوچھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ برابر میں کھڑکی میں درمیان میں کھڑا کرتا شیروز کی گردن کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے کہتا ہے، آریان شاہ سائیکوپیتھ نہیں ہے جس کا پیسوں کا لالچ ختم نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے وہ پیسے کی مشین بنتا جا رہا ہے۔ آریان شاہ ایک ماسٹر بزنس مین ہے جس کی زندگی کا مقصد ملین بلین ڈالرز کی امپائر بنانا ہے، جو اب تک وہ بنا تو چکا ہے، بس اب اسے چلانے کے لیے ایک بڑی مچھلی جال میں پھنسانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔
ایک ایسی مچھلی جس کو پانے کے بعد صرف منافع ہوگا، کیونکہ ایسا کام میں نہیں کرتا ہوں جس میں میرا منافع نہ ہو۔ مطلب کہ چوری؟ آریان کی بات پر شیروز حیرانگی سے بڑی آنکھیں کیے پوچھتا ہے کہ آریان گردن موڑے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم چوری کریں گے کیا وہ پیسے؟ شیروز 2 قدم جلدی سے آریان کی طرف بڑھائے پوچھتا ہے۔ نہیں، ہم سیاست کھیلیں گے اور کھیل کھیل میں اڑا لیں گے، کیونکہ ہم تو سیاست دان ہیں، ہم غلط کام کر ہی نہیں سکتے۔ آریان سیدھا کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اٹل سا مسکراتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے۔ چہرے پر دھیرے دھیرے سے شیطانی مسکراہٹ قابض ہونے لگی تھی، جیسے دماغ میں کوئی پلان بننا شروع ہو گیا تھا۔ ایک اور سوال کروں میں سر؟ شیروز گہری سانس لیتے ہوئے بے حد تجسس سے پوچھتا ہے۔ بولو۔ ہلکی سی گردن موڑے شیروز کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس سب میں امایا میم کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم انہیں بھی چور نہیں بنائیں گے اپنے ساتھ؟ شیروز بے حد تجسس سے پوچھتا ہے۔ جو جس کام میں ماہر ہوتا ہے اس کا ساتھ کھیل میں اپنی طرف لینے سے ہی جیت ہاتھ آتی ہے، اور امایا خان تو ماشاء اللہ سے مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ اور تم نے سنا تو ہوگا شطرنج کے کھیل میں رانی بہت ضروری ہوتی ہے، رانی ہوگی تو بادشاہ کی جیت ہوگی نا۔ امائے کے ذکر پر ہی آریان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگنے لگتی ہے۔ آریان شاہ ان سیاست دانوں میں سے نہیں ہے جو ملک کو سدھارنے کے لیے سیاست میں قدم رکھتے ہیں۔ میں ان گھٹیا سیاست دانوں میں سے ہوں جس کے لیے اپنا آپ سب سے پہلے ہے، اور اپنے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کسی کو اغوا کر کے قتل کرنا ہو یا پھر کسی کی زندگی کا ولن بننا، آریان شاہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آریان کھڑکی میں ہاتھ رکھے تھوڑا سا جھک کر باہر گارڈن میں بارش سے الگ الگ جگہوں پر جمع ہوتے ہوئے پانی کو اور بارش کی بوندوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کو کہیں وہ پسند تو نہیں آ گئی نا؟ شیروز آریان کی باتوں کو سننے کے باوجود بھی خود کو یہ پوچھنے سے روک نہیں پاتا۔ آریان کو اچانک سے خاموش دیکھ اس کی طرف ایک قدم بڑھائے پوچھتا ہے۔ شیروز کی بات کو آریان نے سن تو لیا تھا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے، بس نظریں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف موڑ لیتا ہے۔ پسند، محبت، عشق فقط لفظ ہے، بے معنی لفظ۔ مجھے ان سب چیزوں پر یقین ہے، اور یقین کرنے کی خواہش بھی نہیں ہے، البتہ ان کا استعمال کر کے میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ آریان کہتے ہوئے کھڑکی سے ہاتھ ہٹائے اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے شیروز کی طرف رخ موڑے کہتا ہے۔ جیسا کہ؟ شیروز تجسس سے پوچھتا ہے۔ جیسا کہ وہ؟ آریان مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتی میرون رنگ کی سمپل سی لانگ فراک پہنے امایا کو دیکھ کر آریان ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ شیروز بھی اسی پل گردن موڑے امایا کی طرف دیکھتا ہے، جو اپنی فراک کو اپنے کندھوں پر دوپٹہ ٹھیک کرتے پیروں سے اوپر اٹھائے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ امایا سے نظریں ہٹاتے شیروز واپس آریان کے چہرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ پسند، محبت، عشق فقط لفظ نہیں ہے، یہ احساس ہے سر، جو نظریہ بدل دینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ دھیان رکھیے گا ناٹک کرتے کرتے حقیقت نہ بن جائے کہیں، آپ کے لیے بہت نقصان ہوگا پھر۔ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شیروز مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ اٹھائے اسی پل اسٹڈی روم میں چلا جاتا ہے۔ نظروں سے اوجھل ہونے تک آریان مسلسل شیروز کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ نظروں سے ہٹتا ہے کہ نظریں امایا پر جا ٹھہرتی ہیں، جسے دیکھتے ہی آریان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجتی ہے۔ خوبصورت لگ رہی ہو۔ امایا کو ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتا دیکھ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے۔ میں نہیں پٹوں گی۔ ڈائننگ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھائے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے کہتی ہے، اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے آریان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ چھا جاتی ہے، پر اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے آریان سنجیدہ ہو کر بولتا ہے، مجھے چڑیلوں کو پٹانے کا شوق بھی نہیں ہے۔ امایا کی طرف بڑے گندا سا منہ بنائے ہوئے کہتا ہے، ہاں وہ تو پتہ چل گیا ہے مجھے، جس طرح آپ نے مجھ سے شادی کی ہے، اب آپ کچھ کر ہی نہ لیں۔ ہاں وہ تو پتہ چل گیا ہے مجھے، جس طرح آپ نے مجھ سے شادی کی ہے، اب آپ کچھ نہ ہی بولیں تو بہتر ہوگا۔ پانی کا پورا گلاس ایک سانس میں پیتے ہوئے کہتی ہے، ہاں تو تم ہی نے بار بار میرے قریب آ کر مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ امایا کے سامنے پر چند فاصلے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، نہ آتی میرے سامنے، نہ آتی میرے اتنا قریب، اور نہ ہی ہوتا میں اتنا پاگل تمہارے لیے۔ میں تو الحمدللہ سے معصوم ہوں، تم نے بگاڑا ہے مجھے، اب برداشت کرو۔ کندھے اچکائے بولتے ہوئے ایک بار پھر سارا کا سارا الزام امایا پر لگا دیتا ہے۔ مطلب ساری غلطی میری ہے؟ امایا کے پانی کے گلاس سے اپنی طرف اشارہ کیے بڑی بڑی آنکھیں کیے حیرانگی سے پوچھتی ہے، پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ امایا کی طرف بڑھتا اس کے ہاتھوں سے گلاس لیے خود اپنے لیے جگ سے پانی لینے ٹیبل کی دوسری طرف بڑھتا ہے۔ سوچ رہی ہوں، گردن موڑے آریان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پانی کا گلاس لبوں سے لگائے آنکھوں سے اشارہ کیے پوچھتا ہے،
میں نے آپ کو خراب کیا ہے تو پھر تھوڑا اور کر دیتی ہوں۔ امایا کہتے ہی چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے آریان کی طرف پلٹتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امایا کی بدلتی نظروں کو دیکھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھتا ہے۔ بتاتی ہوں نا شاہ جی۔ امایا کہتے ہی آریان کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے ہاتھ سے گلاس لیے ٹیبل پر رکھتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے آریان کی طرف بڑھتی ہی جاتی ہے۔ امایا اس کی طرف قدم اٹھاتی ہے اور آریان امایا کے اچانک سے بدلے رویے پر اپنے چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے کی طرف اٹھانے لگتا ہے۔ شاہ جی؟ آریان حیرانگی سے بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی شاہ جی، آپ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو انکل نہ بولوں اور شاہ جی بولا کروں، تو بس میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ اب سے آپ کو شاہ جی بولوں گی۔ آپ کی اچھی بیوی بن کر آپ کی ساری باتیں مانوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ امایا آریان کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے کہتی جاتی ہے۔ ہمیشہ ساتھ رہو گی؟ تمہیں تو بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی اب؟ آریان بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھتا ہے۔ نہ، جب اوپر والے نے اتنی بڑی لاٹری نکالی ہے میری، تو میں کیا پاگل ہوں جو اس کے لطف اندوز ہونے کے بجائے اس سے دور بھاگ جاؤں؟ امایا بڑی بڑی آنکھیں کیے مسکراتے ہوئے کہتی مسلسل اپنے قدموں کو آریان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ یہ نظروں اور قدموں کو لگام لگتا نظر کیوں نہیں آ رہا ہے مجھے؟ امایا کے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیونکہ میں لگام لگا ہی نہیں رہی ہوں۔ امایا اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے ہوئے کہتی ہے کہ امایا کی حرکت پر آریان کے دل میں ایک الگ سی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ لگام لگا لو ورنہ میں بھٹک گیا تو مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے مسئلوں سے نکلنا آتا ہے شاہ جی، آپ بھٹک کر دکھائیں مجھے۔ آریان کے اور اپنے درمیان ایک قدم کے فاصلے کو بھی ختم کیے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ رک جاؤ وہیں پر، اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، بمشکل لہجے میں سختی ظاہر کرتے ہوئے وہ بولتا ہے۔ آپ برا کر کے دکھائیں نا، میں سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امائے بھی آج فل آریان کو زچ کرنے کے موڈ میں تھی۔ آریان کے دیوار سے لگنے میں اب صرف تھوڑا سا فاصلہ بچا تھا۔ آریان اپنے قدموں کو روک لیتا ہے۔ میری جان، تم پہلے بڑی تو ہو جاؤ، پھر برداشت کرنے کے قابل بنو گے۔ گہری سانس لیے حلق سے تھوک نیچے اتارتے ہوئے بولتا ہے۔ آپ میری برداشت کی فکر مت کریں شاہ جی، بس ایسے ڈرے مت، بیوی ہوں میں آپ کی۔ آریان کے چہرے کی طرف انگلی سے اشارہ کیے اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تو بیویوں والے حرکتیں کرو، کیوں میرے والے کام کر رہی ہو؟ امائے کی انگلی پر تھپڑ مارتے ہوئے اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے جلدی جلدی سے بولتا ہے۔ کیونکہ آپ کو بگاڑنے والی میں ہوں نا، تو سوچ رہی ہوں کیوں نہ اچھے سے بگاڑ لوں آپ کو شاہ جی۔ کہتے ہی ایک قدم اور آریان کی طرف اٹھاتی ہے کہ وہ قریب آتی، اس سے پہلے ہی آریان اسے ایک ہاتھ سے کمر سے پکڑے امائے کا رخ موڑتا، اسے دیوار سے پن کرتا، اسے ہکا بکا کر دیتا ہے۔ اب بولو، کر لو گی برداشت میرے کچھ بھی کرنے کو؟ کروں ظلم تم پہ؟ آریان کی حرکت پر حیرانگی سے کھلی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے پوچھتا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے؟ آریان کی بات کو اگنور کرتی بے حد معصومانہ انداز میں کہتی ہے۔ کھا لو مجھے۔ پھر شاہ جی پر بڑا پیار آ رہا ہے نا ویسے بھی تمہیں؟ اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں، آپ کڑوے ہیں۔ امایا اپنا منہ پھیرتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی آریان کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی قید سے خود کو بآسانی نکالتے ہوئے جا کر جلدی سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بول تو ایسے گئی ہے جیسے سچ میں کھایا ہو مجھے۔ امایا کے اس کے حصار سے نکلتے ہی آریان خود سے کہتا ہے۔ آریان کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے اب کم ہونے لگتی ہے، وہ ایک دم کولڈ انداز میں آنے لگتا ہے۔ ہر تاثرات سے پاک انداز آریان مڑ کر امایا کی طرف دیکھتا ہے اور ہلکی سی گردن موڑے تجسس سے کچھ سوچتا اس کے ذہن میں کیا ہے، وہ خود پل پل کیا بن جاتا ہے، یہ سمجھ سے باہر کی بات تھی۔ آریان کولڈ انداز میں امایا کو دیکھ رہا تھا کہ امایا گردن موڑے آریان کی طرف دیکھتی ہے اور آریان کی پلکیں ایسی پل جھک جاتی ہیں۔ آنکھوں میں کولڈنیس کو ضبط کرتا وہ مسکراتے ہوئے پلکیں اٹھائے امایا کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے اور درمیانی کرسی کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھتے ہوئے وہ بلند آواز میں کھانے بنانے والے خادم کو ناشتہ لگانے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ساتھ شیروز کو بھی بلانے کا کہتا ہے۔ سائیں خان اور زیان دونوں عارش کو لیے ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ او ٹی میں اس وقت عارش تھا جس کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر اس کے سینے سے گولی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے پر گولی نکالنے میں اس کا اور زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں دھیرے دھیرے سے کم ہو رہی تھیں۔ عارش کی باڈی ٹھنڈی پڑ رہی تھی، ہونٹ سفید ہو چکے تھے، اس کی موت کے گھاٹ اترنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے سائیں خان سے جا کر کہیں خون کی ضرورت ہے ہمیں، ورنہ عارش سائیں کو بچانا ناممکن ہو جائے گا ہمارے لیے۔ خون کا انتظام کریں ابھی۔ ڈاکٹر اپنے ساتھ اپنے پیچھے کھڑی اپنی اسسٹنٹ سے کہتا ہے جو نیوی بلو کلر کی یونیفارم پہنے ہوئے، چہرے پر ماسک، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، سر پر ٹوپی پہنے ہوئے، ہاتھ میں آپریشن میں
استعمال ہونے والے اوزاروں کا ڈبہ پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ فوراً سے ڈبہ اسٹریچر پر پڑی ٹرالی میں رکھتی ہے اور اوٹی سے باہر کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہے، جہاں دروازے کے سامنے ہی سائیں خان اور زیان پریشانی کی حالت میں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر جیسے ہی زیان اور سائیں خان کو دیکھتی ہے، پہل تو اس کے قدم رکنے لگتے ہیں، پر پھر وہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتی ان کی طرف بڑھتی ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر سائیں خان اور زیان دونوں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عارش سائیں کے لیے خون چاہیے، ان کا خون بہت، میرا خون اور عارش کا ایک خون ہی ہے، مجھ سے لے لیں جتنا چاہیے لے لیں، بس میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سائیں خان اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا التجائی نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے۔ سائیں خان نے آج زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے التجا کی تھی، وہ بھی اس کے لیے جو حقیقت میں کیا ہے اگر وہ جان لیتا تو سائیں خان خود اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اس کے خون کی ایک ایک بوند کو اس سے جدا کر دیتا، پر اس وقت وہ ایک باپ کی طرح اپنے بچے کی سلامتی کے لیے اپنا آپ ڈاکٹر کے حوالے کرنے کو تیار تھا۔ سائیں خان کی بات پر جان کا دل پھٹنے کے کگار پر آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائیں خان کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے، وہ اس کے اپنے بچے نہیں ہیں لیکن وہ ان کی سلامتی کے لیے کوئی بھی حد پار کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں میرے ساتھ، میں بلڈ روم میں لے کر چلتی ہوں آپ کو، ڈاکٹر کہتے ہی سائیں خان کو کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کرتی ہے اور ان کے پہلے چلنے کا انتظار کرتی ہوئی ان کے جاتے ہی ڈاکٹر ایک نظر زیان پر ڈالتے ہوئے سائیں خان کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ سائیں خان کے جاتے ہی زیان ڈرے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اوٹی کی طرف بڑھتا ہے اور دروازے میں لگے شیشے سے اندر عارش کو دیکھنے لگتا ہے۔ آپ نے یہ کیوں کیا بھائی؟ آپ خود تو ادا کی جان لینا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں بچایا اس کو، اور کیوں اس کو بچاتے ہوئے کوئی گولی کھائی اپنے سینے پر آپ نے؟ خدا کرے یہ زخم اب آپ کے لیے مزید کچھ برا ثابت نہ ہو بھائی، دوبارہ سے وہ سب برداشت نہیں ہوگا آپ مجھ سے، خدا کا واسطہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن جانور نہ بننا، ہم سب بہت نقصان اٹھا چکے ہیں ایسے بھائی، ہم نے خان بابا کو کھو دیا تو ہم سچ میں اب انات ہو جائیں گے، مجھے اب انات نہیں ہونا ہے بھائی۔ زیان کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگ گئی تھی، وہ عارش کو اس پر سوار ڈاکٹروں کو دیکھتے ہوئے دل میں درد کو محسوس کرتے گہری سانس لیتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہتا ہے، ابھی انہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ زیان کے پیچھے سے ڈاکٹر اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جس کی آواز پر زیان نم آنکھوں کے ساتھ ہی فوراً سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتا ہے۔ آنکھوں میں نمی بھرے وہ ڈاکٹر کے چھپے چہرے کو دیکھتے ہوئے بنا کچھ بولے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ خان بابا کہاں ہیں؟ زیان خود کو کمپوز کرتا پوچھتا ہے۔ وہ دوسری منزل پر روم نمبر 18 میں ہے، خون نکالا جا رہا ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، میں ان کو دیکھ کر آتا ہوں، بھائی کوئی آپ کو میری ضرورت ہو تو آپ مجھے فوراً بلا لیجیے گا۔ زیان بس اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کہتا ہے اور کہتے ہی بنا ڈاکٹر کا جواب سنے وہ اوٹی سیکشن سے نکلے دوسری منزل کا رخ کرتا ہے۔ ذہن میں انگنت سوالوں کا بسیرا تھا جن کے جواب لاپتہ تھے، سوچنے پر بھی جواب نہیں ملتے ہیں، مزید سوال ذہن میں اٹھنے لگتے ہیں۔ زیان اپنی کشمکش میں مبتلا سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچتا ہے، سائیں خان کے روم نمبر کو تلاش کرتا۔ روم کی طرف جانے سے پہلے وہ پانی پینے کے لیے کولر کی طرف بڑھتا ہے، پانی پلاسٹک کے گلاس میں لیے وہ پینے کے لیے پلٹتا ہے کہ اس کے پیروں سے ایک بلیک وائٹ کلر کے کمبینیشن والی پینٹ شرٹ پہنے جس پر بلیک اور وائٹ کلر کے ہی ڈیزائن بنے کوٹ پہنے ہوئے، پیروں میں وائٹ کلر کے سپورٹ شوز پہنے، بائیں ہاتھ میں بلیک کلر کی ٹچ اسکرین گھڑی پہنے ہوئے، گلے میں ہیڈ فون لٹکائے، ہاتھ میں فون پکڑے، 4 سال 3 ماہ کا بچہ ارحان جمیل، فل فیشنیبل بچہ۔ زیان سے ٹکرانے پر اس کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اچانک سے پورا کا پورا ارحان کے سر پر گر جاتا ہے اور بالوں کے ساتھ ساتھ ارحان کے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں۔ انکل! ارحان اپنے سر پر ہاتھ رکھے زیان کو دیکھنے کے لیے سر اٹھا کر کہتا ہے، پر زیان کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا پورا سر اٹھاتا ہے کہ بائیں کہ اس کے پیر زمین سے اٹھنے لگتے ہیں، وہ سر کے بل ارحان گرنے والا ہوتا ہے۔ ارحان گرتا اس سے پہلے ہی زیان اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھے اسے گرنے سے بچا لے واپس اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے۔ ارحان کے لائٹ بلو کلر کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیان پل کے لیے خاموش ہوتا ہے، پھر بول پڑتا ہے، اوئے چھوٹے چوہے، دیکھ کر نہیں چل سکتے ہو کیا؟ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ تو دکھائی نہیں دیتا ہے لمبے کھمبے؟ ارحان معصومیت کی انتہا کیے بولتا ہے، لمبے کھمبے؟ زیان حیرانگی سے اپنے دونوں آئی برو اٹھاتے ہوئے اپنے ماتھے پر بل ڈالے ارحان کی بات دہراتا ہے، بدتمیز اولاد کس کی ہو تم؟ زیان لہجہ تھوڑا سا سخت کر کے بولتا ہے، آپ ٹینشن نہیں لو، آپ کی اولاد نہیں ہوں میں،
اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زیان کو فل اگنور مارتے ہوئے بولتا ہے، میری اولاد تمہارے جیسی گندی ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ منہ بنائے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، میری جیسی اولاد آپ کی ہوگی بھی نہیں کھمبے انکل۔ زیان کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن پوری پیچھے کی طرف لٹکائے کہتا ہے، انکل کھمبے؟ بچے کی باتوں پر زیان کو جیسے صدمہ لگتا ہے۔ وہ حیرانگی سے بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی بات دہراتا ہے، تمہاری ماں نے تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ زیان اب اور غصے میں بولتا ہے، سکھائی ہے پر کھمبوں سے بات کرنے کی نہیں سکھائی نا۔ ارحان بے حد پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے، ایک بار اور تم نے مجھے کھمبا بولا نا، ایک تھپڑ میں ہوا میں اڑا کر پھینک دوں گا میں تمہیں۔ اپنے ہاتھ سے دوسری منزل سے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ میرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ارحان چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں کیے بولتا ہے، کیوں میں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ زیان بھی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے گھورتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ میں پولیس ماموں کا بیٹا ہوں، وہ آپ کو جیل میں بند کر دیں گے۔ ارحان کہتا ہے اور ایک بار پھر ایٹیٹیوڈ سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، چھوٹے چوہے، یہ دھمکی کسی اور کو جا کر دینا، یہ میرا گاؤں ہے، سمجھ آئی؟ یہاں کی پولیس میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ زیان ارحان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، پر میری ماما تو کر سکتی ہے نا؟ اپنے سر سے زیان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری ماما بھی میرا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ زیان اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ایک آئی برو چکاتے ہوئے بولتا ہے، سب یہی بولتے ہیں پر ماما کے آتے ہی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ زیان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، پر سر دوبارہ اتنا اوپر نہیں اٹھایا جاتا اس سے۔ کیوں تمہاری ماما چڑیل ہے؟ زیان گندا سا منہ بنائے کہتا ہے، نہیں ڈاکٹر ہے، سب کو سوئی لگاتی ہیں، میں بولوں گا تو وہ آپ کو بھی سوئی لگائیں گی۔ معصوم سے انداز میں بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیتا ہے